ناظرین، ہم نے گزشتہ اپنی ویڈیوز کے اندر انگلستان کا آئینی تاریخی ارتقاء، اینگلو سکسین بادشاہت کا دور، نارمنی بادشاہت کا دور کا آغاز کیا تھا، اور کچھ تھوڑا بہت ذکر نیوڈر اور اسٹورٹ بادشاہوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن نیوڈر اور اسٹورٹ بادشاہوں کے دور میں جو سب سے زیادہ کام ہوا اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انگلستان کی تاریخ میں جو ماڈرن آئینی نظام ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ نیوڈر اور اسٹورٹ بادشاہوں کے دور کے بعد ہی شروع ہوا۔ نیوڈر بادشاہوں نے پارلیمانی نظام انگلستان کے اندر بالکل اس کو تالا لگا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیوڈر بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ انگلستان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پارلیمانی نظام کیونکہ وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور اہم جو قومی جو مسائل ہیں اس پر بحث اور مباحثہ کرتا ہے، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور انگلستان کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نیوڈر بادشاہوں کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ براہ راست عوام کا کام کیا جائے اور پارلیمانی نظام کو مکمل طور پر تالا لگا دیا جائے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ پارلیمانی نظام کو انہوں نے مکمل طور پر تالا لگا دیا، اور براہ راست انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو خرچہ پارلیمنٹ پر ہوتا تھا اس خرچے سے انہوں نے براہ راست عوام کے مسائل حل کرنا شروع کر دیے۔ دوسری بات، نیوڈر بادشاہوں کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے امراء اور پادریوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ان کو سائیڈ لائن پر رکھ کر انہوں نے براہ راست ایسا نظام منتخب کیا جس سے بادشاہ اور عوام کے درمیان کوئی دیوار حائل نہ ہو، اور بادشاہ اور عوام کے درمیان دیوار حائل ہونے سے بادشاہ کی سوچ اور فکر عوام تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور عوام اس طرح بادشاہ سے بدظن ہوتے ہیں اور بادشاہ کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے امراء اور پادریوں کو دور رکھا، براہ راست عوام سے انہوں نے رابطہ رکھا اور عوامی ایشو کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انگلستان کے اندر نیوڈر بادشاہوں کے دور میں کافی ترقی ہوئی اور پارلیمانی نظام جمہوریت کا شکار ہوا۔ اس کے بعد ملکہ الزبتھ اول کی فوتگی کے بعد اسکاٹ لینڈ کے جیمز اسٹورٹ کو اقتدار ملا، اور اس کا پورا دور پارلیمانی نظام سے متصادم رہا، اور وہ پارلیمانی نظام پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان میں ہر وقت جنگ و جدال رہتی تھی، اور عوام کے کام ہونے کے بجائے وہ پیچیدگی کا شکار ہوتے تھے۔ لہذا پورا اسٹورٹ دور خانہ جنگی کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں بعد میں انگلستان کے اندر بغاوتیں بھی ہوئی، خانہ جنگی بھی ہوئی، اور بادشاہ کے سر بھی قلم کر دیے گئے، اور بہت سارے اور بھی مسائل ہوئے۔ لیکن اسٹورٹ بادشاہوں نے، خاص کر جیمز اول کے بیٹے چارلس اول کے دور میں، چارلس اول نے تو یہ بھی کہا کہ جناب من ہمیں مطلق العنان حقوق حاصل ہیں، اور یہ حقوق عوام نے نہیں بلکہ خدائی حقوق ہے، اور عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری یہ حقوق ہم سے چھین لے۔ اور اس نے اس سلسلے میں برطانیہ کے اندر 2 پارلیمنٹوں میں برخاست کیا۔ لیکن جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی، جنگ آگے چلی، آگے جا کر اور بھی بادشاہ آئے، اور ان بادشاہوں کے خلاف بھی عوام نے بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا، اور ایک بادشاہ جو جیمز ولیم دوم جو کہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو گیا، اور پارلیمنٹ کے اندر 2 گروپ بن گئے، اور ان 2 گروپوں کے اندر
یہ رائے قائم ہوئی کہ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں بادشاہ کی حمایت میں تھا کہ کینیڈا کے بادشاہ ٹھیک ہے صحیح ہے بادشاہ مذہب رکھ سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں جی بادشاہ کو مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر بادشاہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ انصاف نہیں کر پائے گا، لہذا اسے بادشاہ ہی رہنا چاہیے، اور بادشاہ کیونکہ پورے عوام کی نمائندگی کرتا ہے لہذا وہ کسی فرقے کی نمائندگی کرے گا تو برطانیہ کے اندر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، لہذا پارلیمنٹ کے اندر دو گروپ، ایک کو وگ کہا گیا اور دوسرے کو ٹوری گروپ کہا گیا۔ وگ اور ٹوری بعد میں دو بڑی سیاسی جماعتیں بنیں اور اس کا تذکرہ پھر ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ بادشاہ کو اسٹورڈ دور کے اندر جو خاص کر سیٹلمنٹ ایکٹ بنا 1701 کے اندر، اس میں بادشاہ کو بہت محدود کر دیا گیا، اور اس قانون کے تحت بادشاہ پابند ہو گیا، اور اس قانون کے اندر بہت ساری ایسی شرائط تھی جو بادشاہ کو ماننی پڑتی تھی، اور خاص کر کہ بادشاہ کوئی ٹیکس اپنی من مانی سے نہیں لگا سکتا ہے، ٹیکس لگانے سے پہلے اسے وہ ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے گا، بادشاہ اپنی مرضی سے فوج نہیں رکھ سکتا ہے، بادشاہ اپنی مرضی سے عوام کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے، اور کسی آدمی کو گرفتار کرنے سے پہلے اسے گرفتاری کی وجہ بتائی جائے، باقاعدہ اسے عدالت میں لا کر کیس چلایا جائے، نہ کہ بادشاہ کے عقوبت خانے میں اسے بند کیا جائے۔ یہ ایسے قوانین تھے جس سے بادشاہ کے ہاتھ باندھ لیے گئے اور بادشاہ بے لگام ہونے سے بچ گیا، اور اس کے بعد ایک اور شرط رکھی گئی، وہ یہ تھی کہ جو عوامی نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر انہیں تقریر کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور بادشاہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا، اور نہ ہی بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمانی نمائندے پر پابندی لگائے اور وہ اپنی من مانی کی تقریر کروائے، یہ بادشاہ کو حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے قوانین 1701 میں بنائے گئے جس سے بادشاہ کو محدود کر دیا گیا، اور بادشاہ کو مکمل طور پر ایک علامتی طور پر بادشاہ بنا دیا گیا، اور عملی طور پر برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کو مکمل اختیار حاصل ہو گیا، اور پارلیمنٹ آگے جا کر مزید اس نے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے انہوں نے کہا کہ جو اکثریتی گروپ ہوگا یا اکثریتی جو پارٹی ہوگی اس کا وزیر اعظم ہوگا اور اس کی حکمرانی ہوگی، اور اس کی جو دوسری پارٹی ہے جس کی نمائندگی کم ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ اس طرح برطانیہ کے اندر یعنی اینگلو سیکسین بادشاہت سے لے کر نیوڈر اور اسٹورڈ بادشاہوں تک جو ارتقائی سفر رہا پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان میں، وہ آ کر اسٹورڈ بادشاہت کے بعد باقاعدہ پارلیمانی نظام میں منتقل ہو گیا، اور بادشاہ کو ایک علامت کے طور پر انگلستان میں پہلی صدی سے لے کر آج تک اسے تسلیم کیا گیا، لہذا آج بھی برطانیہ کے اندر بادشاہت کو علامت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کہ بلکہ برطانویوں کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے اور بادشاہت زندہ ہے، تو انگلستان کے اندر عوام بادشاہ کو ایک علامتی برطانیہ کے لیے ایک علامت، جرت کی علامت اور یکجہتی کی علامت، اور جب پارلیمانی نظام بحران کا شکار ہو تو بادشاہ اس پہ اپنا کردار ادا کر کے برطانیہ کو
بحران سے نکالنے کا حق رکھتا ہے، تو اس طرح آج بھی برطانیہ کے اندر بادشاہت زندہ ہے، اور بادشاہ باقاعدہ طور پر اپنے آئینی اور علامتی کام کرتا رہتا ہے، اور آگے جا کر ہم مزید برطانیہ کے جو آئین کی جو مآخذ ہیں اور آئین کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ شکریہ۔